لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نویت سنت الاعتکاف. حدیث پاک میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قال صلی اللہ علی محمد فقد فتح علی نفسہ 70 بابا من الرحمہ. جس شخص نے صلی اللہ علی محمد کہا اس نے اپنی ذات پر رحمت کے 70 دروازے کھول لیے. وَأَلْقَى اللَّهُ مَحَبَّتَهُ فِي قُلُوبِ النَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے. وَلَا يُبْغِضُهُ إِلَّا مَنْ فِي قَلْبِهِ نِفَاقٌ، اس شخص سے وہی بغض رکھے گا جس کے دل میں نفاق ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے اس بیان کا موضوع ہے حج میں ہونے والی غلطیاں اور ان کے کفارے. ابتداً مختصر طور پر ترتیب کے ساتھ افعال حج کو بیان کروں گا تاکہ افعال حج میں ہونے والی غلطیوں کی نشاندہی کرنے اور اس کو سمجھنے میں آسانی رہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ مدنی مذاکروں میں بھی آپ نے سنا کہ حج کی 3 قسمیں ہیں: حج قران، حج تمتع اور حج افراد. حج قران اور حج تمتع میں حج اور عمرہ دونوں ہوتے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ تمتع میں عمرہ کرنے کے بعد احرام اتار دیا جاتا ہے اور پھر ایام حج میں حج کیا جاتا ہے، جبکہ قران کے اندر حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھا جاتا ہے. عمرہ کرنے کے بعد احرام کی حالت میں رہتے ہیں اور پھر ایام حج میں حج کرتے ہیں، اور حج کرنے کے بعد احرام اتارا جاتا ہے، جبکہ حج افراد میں صرف حج کیا جاتا ہے، عمرہ نہیں ہوتا. عمومی طور پہ جو پاک و ہند سے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ حج تمتع کرتے ہیں. حج تمتع میں عمرہ پہلے کرتے ہیں، پھر احرام کو اتار دیتے ہیں، اور اس کے بعد ایام حج تک وہیں عبادات میں مشغول رہتے ہیں. اور ایام حج میں احرام باندھ کر حج کرتے ہیں. اسی لحاظ سے ترتیب سے یہ افعال عرض کروں گا، تمتع کو پیش نظر رکھ کر عرض کر رہا ہوں. ہو سکے تو جن کے پاس قلم ڈائری ہو تو وہ اس کو لکھ لیں، ترتیب سے لکھ لیں گے تو جو حج کرنے والے ہیں ان کے لیے تو آسانی. اس کو پڑھ لیں گے، ایک نظر اس پر ڈال دیں گے تو سرسری طور پر ان کے سامنے پورے افعال حج آ جائیں گے.
نمبر 1 احرام، ہم نے جو افعال کرنے ہیں، جو حج کے لیے جا رہے ہیں، اس میں ایک چیز احرام، اس کو پہلے ترتیب سے لکھ لیں، پھر میں تھوڑی تھوڑی تفصیل اس کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں۔ احرام باندھنے کے بعد اب عمرہ کرنا ہے، تو نمبر 2 طواف، وہاں جا کر خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، اور طواف کے بعد سعی۔ طواف کے ضمن میں کچھ افعال ہیں، وہ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ اس کے بعد سعی، اور اس کے بعد حلق کروانا ہے، پھر احرام اتار دینا ہے۔ حلق کرانا ہے یعنی سر کو مڈانا ہے، یا تقصیر کرنی ہے۔ حلق اور تقصیر کی تفصیل بھی عرض کرتا ہوں۔ اب یہ 4 چیزیں، احرام، اس کے بعد وہاں جا کر طواف کرنا ہے، پھر سعی کرنی ہے صفا و مروہ کی، اور اس کے بعد حلق کروانا ہے، پھر احرام اتار دینا۔ اب عمرہ ہو گیا۔ عمرہ ہونے کے بعد جو متمتع ہے، تمتع کر رہا ہے، عموماً لوگ اس طرح ہی کرتے ہیں، پاک و ہند سے جانے والے۔ اب ایام حج جب شروع ہوں گے 8 ذو الحجہ سے 12 ذو الحجہ تک، اس میں یہ تو 4 افعال ہو گئے۔ اب 5واں وہاں پر پچھلی ترتیب سے، وہاں 8 ذو الحجہ کی ظہر سے لے کر 9 ذو الحجہ کی فجر تک مینا کے اندر نمازیں ادا کرنی۔ پھر 9 ذو الحجہ کو عرفات کی طرف روانہ ہونا ہے، زوال سے لے کر غروب آفتاب تک وہیں رہنا ہے۔ غروب آفتاب کے فوراً بعد مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جانا۔ اب مزدلفہ مغرب اور عشاء وہاں پر اکٹھی ادا کرنی ہے۔ پھر سورج نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے وہاں سے مینا کی طرف روانہ ہونا ہے، اور پھر 10 ذو الحجہ کو مینا میں آ کر 4 افعال ہیں، 10، 11، 12 کو 4 افعال کرنے ہیں۔ سب سے پہلے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، 10 ہی کو کریں یا 10، 11، 12 کو اگلے جو ہیں، کنکریاں تو 10 ہی کو مارنی ہے بڑے شیطان کو۔ کنکریوں کے بعد قربانی، قربانی کے بعد حلق یا تقصیر ہے، اس کے بعد احرام سے باہر آ جانا ہے، پھر طواف زیارت۔ اب طواف زیارت بھی 10، 11، 12 میں کسی دن بھی کر سکتے۔ تو یہ بالترتیب افعال حج۔ اب ان کو ذہن میں رکھیں، ان کو ذہن میں رکھ کر ہم آگے چلیں گے۔ احرام میقات سے پہلے باندھنا، یہاں عموماً گھر سی چادریں باندھ جاتے ہیں۔ احرام میں 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سلا ہوا لباس اتار کر 2 چادریں باندھ لینی، دوسرا نیت کرنی، اور تیسرا نیت کر کے تلبیہ کہنی۔ اس طرح کرنے سے محرم ہو جائیں گے۔ تو احرام کی چادریں گھر ہی سے باندھ کر جائیں، یا پھر وہاں پر ایئرپورٹ کے اندر بھی انتظام ہوتا ہے، وہاں پر بھی احرام کی چادریں باندھ سکتے ہیں۔ لیکن نیت زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس وقت نہ کریں، جب جہاز سیدھا ہو جائے اس وقت کریں۔ بہرحال میقات آنے سے پہلے پہلے، جب میقات کا اعلان کرتے ہیں اس سے پہلے پہلے جو ہے وہ نیت کر سکتے ہیں، تو نیت کرنے سے محرم ہو جائیں گے۔ یہ احرام۔ اب وہاں سے جدہ پھر مکہ المکرمہ آئیں گے۔ اگر مدینہ المنورہ ڈائریکٹ گئے تو پھر ابھی احرام نہیں باندھنا، وہاں مدینہ سے احرام باندھ کر میقات سے پہلے پہلے نیت کر کے تو پھر مکہ المکرمہ کی طرف آئیں گے۔ احرام کے ساتھ مکہ میں چلے گئے تو وہاں سب سے پہلا طواف، خانہ کعبہ کا طواف کرنا۔ اب خانہ کعبہ کے طواف کے بعد 3 افعال ہیں، سعی سے پہلے اور طواف کے بعد۔ طواف کی 2 رکعتیں ادا کرنی ہیں جو کہ واجب ہیں، ضروری ہیں۔
فوراً ادا کرنا واجب نہیں، لیکن یہ ہے کہ سنت ہے کہ فوراً ادا کیے جائے. اس کے بعد ملتزم پر آ کر لپٹنا ہے اور پھر آب زمزم پینا. یہ 3 کام کرنے. یہ طواف ہو گیا. اس کے بعد صحیح صفا و مروہ کے 7 چکر، صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، پھر اسی طرح صفا سے مروہ 3، یوں 7 چکر لگانے. 7 چکر لگائیں گے تو یہ صحیح ہو جائے گی. صحیح کے بعد بھی 2 نفل پڑھنا افضل ہے. صحیح کے بعد پھر حلق کروا لینا. حلق کرائیں یا تقصیر کروائیں. حلق یہ ہے کہ پورے سر کو مڑا لینا، اور تقصیر یہ ہے کہ چوتھائی سر کے بال 1 پورے کے برابر کاٹ دیے جائیں. یہ تقصیر ہے. افضل حلق ہے. عورت کے لیے حلق کروانا جائز نہیں ہے، اور عورت احرام کی چادری بھی نہیں باندھے گی، وہ اپنے عمومی لباس میں رہے گی، وہ صرف تقصیر کروائے گی. جبکہ مرد کو اختیار ہے، وہ چاہے حلق کروائے چاہے تقصیر کروائے، دونوں کی اجازت. افضل حلق کروانا ہے. اگر متمتع ہیں تو اب احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی. احرام سے باہر آ گئے، سلا ہوا لباس پہن لیں، وہاں پر طواف وغیرہ جتنے دن وہاں پر ہیں طواف وغیرہ کریں، وہ دن عبادات میں مشغول رہیں. اب ایام حج میں حج کرنا ہے، وہ بھی میں نے مختصراً عرض کر دیا ہے. پھر ایک دفعہ عرض کر دیتا ہوں کہ 8 ذوالحجہ کو احرام باندھنا ہے. 8 ذوالحجہ کو احرام باندھ کر منا کی طرف روانہ ہونا. وہاں 5 نمازیں ادا کرنی. وہاں پر 5 نمازیں ادا کرنا سنت. 5 نمازیں ادا کریں، ظہر سے لے کر 9 ذوالحجہ کی فجر تک. پھر منا سے جب سورج نکل آئے تو سورج نکلنے کے بعد کوہ صبیر پر جب چمکے تو وہاں سے عرفات کی طرف روانہ ہو جانا. پھر عرفات میں زوال سے لے کر غروب آفتاب تک اس کا وقوف ہے. غروب آفتاب تک وقوف ہے. جب غروب آفتاب ہو جائے تو مغرب کی نماز ادا نہیں کرنی، بلکہ وہاں سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جانا. اب مزدلفہ مغرب اور عشاء ادا کرنی، اور وہیں پر اول وقت میں فجر ادا کرنی، اور پھر سورج نکلنے سے 2 رکعت کا وقت رہتا ہو تو وہاں سے روانہ ہو جانا منا کی طرف. وہاں پر بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی. بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد پھر یہ وہ جو میں نے افعال عرض کیے، کنکریوں کے بعد قربانی، قربانی کے بعد حلق، اس کے بعد پھر طواف زیارہ ہے. پھر 11 اور 12 کو بھی کنکریاں مارنی. یہ اختصار کے ساتھ افعال عرض کیے. اگر ان کو ذہن میں بٹھا لیں، لکھ لیں، اس کا خاکہ بنا لیں تو کافی آسانی ہو جائے گی. اب اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ جرم اور ان کے کفارے. ان میں کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ادا کرنا ضروری ہے، جن کا ادا کرنا فرض ہے، جس طرح وقوف عرفات ہے، طواف زیارہ ہے. وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے، اور بعض چیزیں واجب ہیں، بعض چیزیں سنتوں میں آتی ہیں، بعض چیزیں مستحب ہیں. تو وہ کتابوں کے اندر اپنی تفصیل کے ساتھ موجود. یقیناً جو حج پہ جانے والے ہیں انہوں نے رفیق الحرمین خرید لی ہوگی. اگر نہیں خریدی تو رفیق الحرمین خود ضرور خریدیں اور اپنے ساتھ رکھیں. ہو سکے تو بہار شریعت کی وہ جلد جس میں چھٹا حصہ ہے. بہت سارے افعال ایسے ہیں کہ جن کو نہیں کریں گے تو دم لازم آ جائے. بعض افعال ایسے ہیں جن کو نہیں کریں گے تو بدنہ لازم آئے گا. بعض افعال ایسے ہیں، بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں صدقہ لازم آتا ہے، بعض میں پورا صدقہ فطر اور بعض میں اس سے بھی کم. بدنہ کیا ہوتا ہے؟ گائے وغیرہ بڑے جانور کی قربانی کرنا، اور دم بکرا بکری دمبا وغیرہ اس کی قربانی کرنا.
یہ جو دم اور بدنہ ہے یہ حدود حرم میں ضروری ہے، وہیں پر کرنا ہے. اگر یہاں کوئی آ بھی گیا تو کسی کے ذریعے وہیں پر کروائے گا، کسی کو وکیل بنا دے گا، یعنی ہر جگہ نہیں ہو سکتا، یہ حدود حرم ہی میں کرنا ہے. اور جو صدقہ ہے چاہے وہ پورا صدقہ ہے، صدقہ فطر کی مقدار چاہے اس سے کم ہے، دونوں صورتوں کے اندر وہ وہاں بھی کر سکتے ہیں، حدود حرم سے باہر بھی کر سکتے ہیں، اپنے شہر میں اپنے ملک میں کر سکتے ہیں، جہاں چاہیں کر سکتے ہیں، اس کی اجازت. لیکن افضل یہ ہے کہ حدود حرم میں کیا جائے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ میں انشاءاللہ ان کے عنوان آپ کو لکھوا دیتا ہوں، پھر تفصیلاً اس پر عرض کروں گا کہ جن سے بچنا ضروری ہے، جن جگہوں پر خطا ہو سکتی ہے. بعض پابندیاں تو احرام کے ساتھ خاص ہیں، تو جن اسلام بھائیوں کے پاس ڈائری قلم ہے تو وہ ان کو لکھ لیں. ایک تو ہے خوشبو سے بچنا. خوشبو لگانے سے، چاہے جسم پہ لگائیں، چاہے کپڑے پہ لگائیں، چاہے بستر پہ لگائیں، خوشبو کھانے سے، خوشبو سونگھنے سے بچیں گے. اس میں بعض صورتیں کفارے کی ہو سکتی ہیں. تو نمبر ایک ہے خوشبو لگانا، خوشبو لگانے سے بچیں گے. نمبر دو سلا ہوا لباس پہننا، سلا ہوا لباس پہننے سے بچیں گے، چاہے وہ قمیض ہے، چاہے شلوار ہے، چاہے بنین ہے، کوئی چیز بھی ہے، سلا ہوا لباس نہیں پہننا. اسی طرح سر اور چہرے کو نہیں ڈھانپنا، مرد نے سر اور چہرے کو مرد نے نہیں ڈھانپنا، اسلامی بھائی نے نہیں ڈھانپنا. جبکہ اسلامی بہنوں کے لیے یہ ہے کہ وہ چہرے کو نہیں ڈھانپ سکتے، سر کو ڈھانپنے کی اجازت، سر کو ڈھانپیں گے، چہرے کو نہیں ڈھانپ سکتے. نمبر 4 بالوں کو دور کرنا. احرام کی حالت میں بال کو دور نہیں کر سکتے، بالوں کو نہیں اتار سکتے. اس میں بھی بعض صورتیں دم کی ہو جاتی ہیں، بعض صدقے کی ہوتی ہیں، بعض پورا صدقہ فطر، بعض اس سے بھی کم صدقہ فطر کی مقدار. بال کوئی بھی ہو، چاہے سر کا بال ہے، چاہے داڑھی شریف کے بال ہیں، چاہے مونچھوں کے بال ہیں، چاہے بغل کے بال ہیں، جسم کا کوئی بال، بالوں کو نہیں اتارنا احرام کی حالت. نمبر 5 ناخن کترنا. تو احرام کی حالت میں ناخن کو نہیں کترنا، ناخن کو کتریں گے تو کفارے کی صورتیں بنیں گے. نمبر 6 بوس و کنار وغیرہ، شہوت سے چھونا، جماع، بوس و کنار، شہوت سے چھونا، جماع، تو ان سے بچنا ہے. یہ جو 6 صورتیں ہیں یہ تو احرام کی حالت میں، احرام کے ساتھ ہیں. اب نمبر 7 طواف میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، چاہے طواف فرض ہے چاہے فرض کے علاوہ ہے. طواف طہارت کے ساتھ کرنا ضروری ہے، تو بہرحال طواف میں غلطیوں کی وجہ سے بھی کفارے لازم آتے، صحیح میں بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں اور ان غلطیوں کی وجہ سے کفارہ لازم آ سکتا ہے. وقوف عرفات میں غلطیاں، یہ نمبر 9 ہو گیا. نمبر 10 وقوف مزدلفہ میں غلطیاں. نمبر 11 رمی کی غلطیاں، شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، اس میں بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، جتنی تعداد میں مارنی تھی اتنی تعداد میں نہیں ماری تو کفارے کی صورتیں بنتی ہیں. قربانی اور حلق میں غلطیاں، قربانی کرنے میں اور حلق کرنے میں غلطیاں. نمبر 13 شکار کرنا، محرم کے لیے شکار کرنا منع ہے. وہاں حرم کے اندر چاہے محرم ہو چاہے غیر محرم ہو اس کو شکار کرنا منع ہے. اس کے اندر غلطیاں ہونے کی صورت میں کیا کفارہ لازم آئے گا؟ نمبر 14 حرم کے جانور کو ایذا دینا، یہ بھی جرم ہے کہ حرم کے جو جانور ہیں ان کو ایذا دی جائے، ان کو تکلیف دی جائے. نمبر 15 حرم کے درخت وغیرہ کاٹنا،
حرم کے درخت پودے وغیرہ کاٹنا۔ نمبر 16 جوں مارنا۔ جوں یہ مارنے کی ممانعت ہے، احرام کی حالت میں نہیں مار سکتے۔ اور نمبر 17 بغیر احرام کے میقات سے گزر جانا۔ احرام کے بغیر میقات کو پار کرنا یہ بھی جرم ہے، بعض صورتوں میں کفارہ لازم آتا ہے۔ اب سب سے پہلے خوشبو کے بارے میں پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ خوشبو سے بچنا، یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ ہر طرح کی خوشبو سے بچنا ہے۔ خوشبو لگانے سے بھی بچنا ہے، چاہے وہ بدن پہ لگائیں، چاہے احرام پہ لگائیں، چاہے بستر پہ لگائیں، خوشبو نہیں لگانی۔ خوشبو کھانے سے بچنا ہے، الائچی وغیرہ خوشبو کھانے سے بچنا ہے، خوشبو سونگھنے سے بچنا ہے۔ اب کس صورت میں کفارہ اور کتنا کفارہ لازم آئے گا، اس بارے میں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر خوشبو لگائی، زیادہ لگائی تو دم لازم آئے، اور کم لگائی تو صدقہ لازم آئے گا۔ زیادہ کا کیا معیار، زیادہ کس کو کہیں گے؟ اگر کسی چھوٹے عضو پہ لگائی تو اس میں معیار یہ ہے کہ دیکھنے والا کہے کہ یہ زیادہ ہے، کسی دوسرے کو دکھائیں وہ کہے کہ یہ زیادہ ہے تو دم لازم آئے گا، وہ کہے کہ یہ تھوڑی ہے تو صدقہ لازم آئے گا۔ اور کسی بڑے عضو پہ لگائی، جیسے پورے چہرے کو خوشبو سے سان لیا، پورے سر کو سان لیا، پوری پنڈلی کو، پوری ران کو سان لیا، کسی بڑے عضو پہ خوشبو لگائی، تو اگر پورا عضو سن گیا تو خوشبو اگرچہ تھوڑی کیوں نہ ہو لیکن پورے چہرے پہ مال لی، خوشبودار تیل مال دیا یا خوشبو مال دی، اس صورت میں دم لازم آئے۔ اور اسی طرح اپنے بچھونے پہ لگائی تو بھی یہی حکم ہے۔ خوشبو سونگنا منع ہے، پھول کی خوشبو سونگی چاہے پھل کی خوشبو سونگی تو قصداً خوشبو سونگنا مکروہ ہے، لیکن اس پہ کفارہ وغیرہ نہیں، خوشبو سونگنے پہ کفارہ نہیں۔ خوشبودار سرما اگر لگا لیا، ایک یا دو بار لگایا تو صدقہ ہے، ایک بار یا دو بار لگایا تو صدقہ دینا ہے، اور اگر اس سے زیادہ لگایا، 3 بار لگا دیا، 3 سے زیادہ بار لگا لیا تو اب دم دینا پڑے۔ اگر خوشبودار سرما ہے تو اب اگر آنکھوں پہ لگایا، 1 یا 2 بار میں صدقہ ہے اور زیادہ میں دم ہے۔ صدقہ کا میں نے شروع میں عرض کر دیا ہے کہ صدقے سے مراد صدقہ فطر کی مقدار، جس جگہ بھی یہاں پر صدقہ بولا جائے گا، مطلقاً صدقہ بولا جائے گا تو اس سے مراد صدقہ فطر کی مقدار، اور دم بولا جائے گا تو دم سے مراد بکرا یا بکری وغیرہ حدود حرم میں ذبح کرنا ہے، دم سے یہ مراد۔ اچھا، کھانے میں اگر خوشبو ہے، خوشبو اگر پک گئی تو کھانے میں حرج نہیں، اگر پکی نہیں ہے تو اب یہ دیکھیں گے کہ اس کی اجزاء زیادہ ہیں یا کم ہیں۔ اگر اجزاء زیادہ ہیں تو خالص خوشبو کے حکم میں ہے، اگر کھانا زیادہ ہے تو کفارہ نہیں ہے، مگر خوشبو اگر آ رہی ہے تو مکروہ۔ اب کھانے میں پہلے تو یہ ہوا کہ پک گئی ہے خوشبو، اب کھانے میں حرج نہیں، اگر پکی نہیں تو اب 2 صورتیں ہیں، خوشبو کے اجزاء زیادہ ہیں یا کھانے کے زیادہ ہیں۔ اگر خوشبو کے اجزاء زیادہ ہیں تو خالص خوشبو کے حکم میں کہ وہ خوشبو کھائی، اور اگر کھانے کے اجزاء زیادہ ہیں تو کھا لیا تو کفارہ وغیرہ نہیں ہے، لیکن خوشبو آ رہی ہے تو مکروہ ہے ایسا کرنا۔ یہ تو خوشبو کے بارے میں، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ خوشبو کا استعمال چاہے قصدن ہو، جان بوجھ کر ہو، کسی صورت میں ہو تو یہ کفارہ لازم اگر آنا ہے تو وہ آئے گا۔ یہ نہیں ہے کہ بھول کر لی یا کسی نے لگا دی
تو کفارہ نہیں آئے گا، ایسا نہیں، وہ جو اس کا کفارہ ہے، جو جنایت ہونی ہے وہ ہو جائے گی، جو جرم ہونا ہے وہ ہو جائے گا۔ دوسرا، سلا ہوا لباس پہننا۔ سلا ہوا لباس، ہر طرح کا لباس منع ہے، کسی طرح کا بھی سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتے۔ اگر سلا ہوا لباس پہن لیا تو اب اس پہ کیا لازم آئے گا؟ اگر 4 پہر تک کوئی سلی ہوئی چیز پہن لی، 4 پہر سے مراد پورا ایک دن یا پوری ایک رات، جیسے طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک، یا غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک، یا اگر دن میں درمیان میں باندھا ہے تو اس وقت سے لے کر اگلے دن کے اس وقت تک، یعنی پورا ایک دن یا پوری ایک رات، 4 پہر تک اگر وہ سلی ہوئی چیز پہنے رکھی تو اس صورت میں دم لازم آئے گا۔ اگر 4 پہر سے کم پہنی تو پھر صدقہ لازم آئے گا، اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے پہن لی، چند لمحے کے لیے پہن لی تو صدقہ لازم آئے۔ نمبر 3، سر اور چہرہ ڈھانپنا۔ مرد ہے تو سر ڈھانپنا بھی منع ہے، چہرہ ڈھانپنا بھی منع ہے۔ تو سر چہرہ اگر ڈھانپ لیا تو کیا لازم آئے گا؟ چوتھائی، چہرے کا چوتھائی حصہ، 1/4، یہ اگر ڈھانپ لیا یا اس سے زیادہ ڈھانپا، چوتھائی حصہ یا چوتھائی سے زیادہ، چاہے چہرے کا ہو چاہے سر کا ہو، اور 4 پہر تک ڈھانپے رکھا، یہ دونوں چیزیں پائی جائیں گی تو پھر دم لازم آئے۔ چہرے کا چوتھائی حصہ یا اس سے زیادہ، اسی طرح سر کا چوتھائی حصہ یا چوتھائی حصے سے زیادہ۔ اور اسلامی بہنوں کے لیے صرف چہرہ ہے، چہرے کا چوتھائی حصہ یا اس سے زیادہ۔ اور کتنی دیر تک ڈھانپے رکھا؟ 4 پہر تک، یعنی پورے ایک دن یا پورا ایک رات ڈھانپے رکھا تو اس صورت میں دم لازم آئے گا۔ اب چوتھائی حصہ یا اس سے زیادہ ڈھانپا ہے لیکن وہ 4 پہر تک نہیں ہے، اس سے کم ہے، سر ڈھانپا ہے، چاہے کپڑے سے ڈھانپا ہے، چاہے امامہ شریف سے مرد نے، یا چہرہ ڈھانپا ہے لیکن تھوڑے وقت کے لیے، 4 پہر نہیں بلے ایک لمحے کے لیے، تو اس صورت میں صدقہ لازم آئے، چوتھائی یا چوتھائی سے زیادہ لیکن 4 پہر سے کم، بھلے کچھ دیر کے لیے، بھلے ایک لمحے کے لیے۔ اب عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ چادر سیدھی جب کرتے ہیں احرام کی تو چہرے پہ لگ جاتی ہے، بعض اوقات سر پہ لگ جاتی ہے، بعض اوقات دوسرے محرم کے سر پہ لگ جاتی ہے، تو وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ حلق کیا ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے یوں چادر کرتے ہیں تو بعض کا سر میں پھنس جاتی ہے، تو اس میں بڑی احتیاط کی حاجت، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، دوسرے کو بھی بچانا ہے۔ بس یہ ذہن میں رہے کہ دوسرے نے بھی اگر ہمارے چہرے پہ لگا دی، چوتھائی یا چوتھائی سے زیادہ لگ گئی چہرے پر، یا چوتھائی یا چوتھائی سے زیادہ سر پہ لگ گئی تو اب صدقہ لازم آ جائے، اب صدقہ دینا۔ تیسری بات، پہلی بات تو یہ ہے کہ چوتھائی یا چوتھائی سے زیادہ 4 پہر تک لگے تو دم ہے۔ دوسری بات یہ کہ چوتھائی یا چوتھائی سے زیادہ 4 پہر سے کم لگی تو اس صورت کے اندر صدقہ ہے۔ تیسرا یہ کہ چوتھائی حصے سے کم لگا ہے، تھوڑے سے حصے پہ کپڑا لگا ہوا ہے، اگر وہ 4 پہر تک لگا رہا تو اس صورت کے اندر صدقہ لازم آئے۔ اگر 4 پہر تک نہیں ہے تو اب کچھ بھی نہیں، چوتھائی سے کم ہے چہرے کی مقدار، اور مرد کے لیے سر بھی چوتھائی حصے سے کم ہے، اور 4 پہر سے بھی کم ہے، یہ دونوں چیزیں پائی جائیں گی تو اب گناہ ہے لیکن کفارہ وغیرہ نہیں۔ تو چہرہ اور سر ڈھانپنے کی 4 صورتیں ہو گئیں۔ نمبر 1،
چہرے کا چوتھائی حصہ یا چوتھائی سے زیادہ ڈھانپا اور 4 پہر تک ڈھانپا یا 4 پہر سے زیادہ ڈھانپا تو اس صورت کے اندر دم لازم آئے گا۔ دوسری صورت چوتھائی یا چوتھائی سے زیادہ ڈھانپا لیکن 4 پہر سے کم تو اس صورت کے اندر صدقہ لازم آئے گا۔ اور تیسری صورت کہ چوتھائی سے کم ہے لیکن 4 پہر سے یا 4 پہر سے زیادہ ہے، 4 پہر تک یا 4 پہر سے زیادہ ہے تو اس صورت کے اندر صدقہ لازم آئے گا۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ چوتھائی سے کم ہے اور 4 پہر سے بھی کم ہے تو اب گناہ ہے لیکن کچھ لازم نہیں آئے۔ یہ سر اور چہرہ ڈھانپنے کے حوالے سے تھا۔ اور نمبر 4 بال دور کرنا۔ جسم سے کوئی بال دور نہیں کر سکتے احرام کی حالت میں۔ اگر احرام کی حالت میں جسم سے بال دور کیے تو اب کفارے کی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ سر کے بال ہوں، چاہے داڑھی شریف کے بال ہوں، چاہے مونچھوں کے بال ہوں، چاہے بغلوں کے بال ہوں۔ اب اس میں تفصیل کافی زیادہ ہے۔ یہ پچھلی جو میں نے چیزیں عرض کی خوشبو وغیرہ کے بارے میں، اس میں بھی کافی تفصیل ہے۔ اب تفصیل کے لیے آپ کو ہر وقت جو حج کرنے والے ہیں کتابیں اپنے ساتھ رکھنی ہیں۔ جہاں کوئی مسئلہ آئے تو رفیق الحرمین کھول کے دیکھ لی، جہاں کوئی معاملہ آئے تو رفیق الحرمین وہ عنوان دیکھ لیا، اس عنوان کے تحت دیکھ لیا، اور پھر کسی سنی عالم سے رابطہ بھی رکھ، ہو سکے تو فون پر رابطہ رکھیں، دارالافتاء اہل سنت کا فون نمبر لے لیں یا کسی بھی سنی مستند عالم دین کا نمبر لے لیں یا وہاں پر بھی رابطہ رکھیں اور پوچھتے رہیں کہ جو میں سمجھاؤں کیا یہی ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ خود پڑھیں، آپ کچھ کا کچھ سمجھ جائیں تو معاملہ خراب ہو جائے، تو لہٰذا خود بھی دیکھیں اور خود اگر پہلے کسی سے سمجھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے اس کے مطابق عمل کریں، اگر سمجھ آ رہا ہے واضح طور پر تو بھی اس کے مطابق عمل کر لیں، نہیں سمجھ آ رہا یا شک و شبے کی کیفیت پیدا ہوگی ہے تو کسی سے پوچھ لیں، تصدیق کروا دیں کہ جو مجھے سمجھ آ رہا ہے کیا ایسا ہی ہے۔ تو تفصیل اس میں کافی ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کو کتاب بھی اپنے ساتھ رکھنی ہے، مطالعہ بھی کرنا ہے۔ جو حج کرنے والے ہیں کم از کم رفیق الحرمین اول تا آخر پوری پڑھ لیں، اچھی طرح پڑھ لیں، سمجھ کے پڑھ لیں، ہو سکے تو بہار شریعت کا 6واں حصہ اس کو بھی اچھی طرح سمجھ کر پڑھ لیں توجہ کے ساتھ۔ تو بال دور کرنا، اب بال بعض اوقات 1-2 بال گر جاتے ہیں، چہرہ دھوتے ہوئے بال گر جاتے ہیں، اور بعض اوقات انسان بال خود اس طرح سے منہ دیتا ہے تو دم کس صورت میں لازم آئے گا؟ سر یا داڑھی شریف کے 4 بال یا زیادہ کسی طرح دور کیے تو دم ہے۔ سر کے بال کم از کم 1/4 بال، داڑھی شریف کی بھی 1/4 بال اگر دور کیے کسی طریقے سے بھی دور کیے، کینچی سے اس طرح سے کسی طریقے سے دور کیے تو اس صورت میں دم لازم آئے۔ بکری یا بکرا وہاں پر ذبح کرنا ہے حدود حرم میں۔ اگر چوتھائی کی مقدار سے کم ہے تو اب اس صورت کے اندر صدقہ لازم آئے۔ چوتھائی کی مقدار سے کم ہے تو صدقہ لازم آئے، چند بال بھی گر گئے تو یہی حکم ہے۔ ہاں 1-2 گرے تو اس صورت کے اندر ہر بال کے بدلے میں 1 مٹھی اناج یا 1 ٹکڑا روٹی یا 1 چھوارا کھجور وغیرہ صدقہ کر دیں۔ اس میں بھی بہتر یہی ہے کہ پورا صدقہ فطر کی مقدار دے دیں، لیکن بہرحال 1 یا 2 بال تو یا 3 بال اتنی مقدار میں اگر گرے ہیں تو ہر بال کے بدلے میں 1 کھجور دے دیں یا مٹھی اناج کی یا 1 روٹی کا ٹکڑا صدقہ کر دیں۔ اگر اس سے زیادہ ہے اور چوتھائی سے کم ہے تو اس صورت کے اندر صدقہ فطر کی مقدار، اور چوتھائی یا چوتھائی سے زیادہ ہے تو پھر دم دینا پڑے گا۔ نمبر 5 ناخن کترنا۔ احرام کی حالت میں ناخن کترنے کی بھی اجازت نہیں، ناخن کترنا گناہ ہے احرام کی حالت میں، جس طرح بال مونڈنا گناہ ہے احرام کی حالت میں۔
خوشبو لگانا گناہ ہے تو ناخن کترنا بھی گناہ ہے، جرم ہے. تو اس میں بھی اگر ناخن کترے تو کفارے کی صورتیں ہو سکتی ہیں، کفارے کی صورتیں ہوں گی. بس یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر 5 انگلیوں کی کم از کم 5 انگلیوں کے ناخن کتر لیے، 5 انگلیوں تو پھر دم کی صورت بنے گی. 5 انگلیوں کی یا اس سے زیادہ ایک مجلس میں بھلے وہ 20 کی 20 انگلیاں، 10 ہاتھ کی 10 پاؤں کی، سب کے ناخن کتر لیے تو وہ ایک ہی دم ہو. تو کم از کم 5، اگر 5 انگلیوں کے ناخن کتر لیے تو دم کی صورت بنے، دم دینا پڑے. اور اگر 5 انگلیوں سے کم ہے تو ہر ناخن کے بدلے میں ایک صدقہ دینا ہے. اگر ایک ہاتھ کے پورے 5 انگلیوں کے نہیں کیے بلکہ 4 انگلیوں کے کیے، بلکہ اگر دونوں پاؤں کی 4 انگلیوں کے کر دیے، بلکہ دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کی 16 انگلیاں، 4 4 4 4 16 انگلیوں کی بھی کر دیے تو اس صورت میں بھی ہر انگلی کے ناخن کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار دینی. لیکن یہ ہاتھ کی 5 انگلیوں کے کر لیے تو دم ہے، پورے ہاتھ کی 5 انگلیوں کے کر دی. اگر 5 سے کم کیے تو پھر اس صورت میں صدقہ. ناخن ویسے ہی ٹوٹ گیا، بڑھنے کے قابل نہ رہا تو اب اس کا وہ بقیہ ایسا کاٹ لیا تو اس پہ کچھ نہیں، اس میں کچھ لازم نہیں آئے. تو یہ ناخن کترنے کے حوالے سے. نمبر 6، بوس و کنار، شہوت سے چھونا یا جماع وغیرہ کرنا. نمبر 7، طواف میں غلطیاں. طواف میں بھی ایسی غلطیاں ہو جاتی جس کی وجہ سے دم لازم آ جاتا ہے، بعض صورتوں میں بدنہ لازم آ جاتا ہے. بس یہ ذہن میں رکھیں کہ طواف طہارت کے ساتھ ہونا ضروری، باوضو بھی ہو اور حالت جنابت میں بھی نہ ہو، یہ ضروری. طواف جو فرض طواف ہے جسے طواف زیارت کہتے ہیں، جو حج کا رکن ہے طواف زیارت، اگر اس کے کل یا اکثر پھیرے، اکثر سے مراد 4 پھیرے جنابت یا حیض و نفاس میں کیے تو بدنہ لازم آ جائے. اس کے کل پھیرے یا اکثر یعنی 4 پھیرے اگر حالت جنابت میں کیے یا خاتون نے حیض و نفاس کی حالت میں کیے تو بدنہ لازم آئے، اور بے وضو کیا تو دم لازم آئے. اب پہلی صورت میں طہارت کے ساتھ اعادہ واجب ہے، اعادہ کر لیں. اگرچہ مکہ سے چلا گیا ہو تو واپس آ کر اعادہ کرے، اگرچہ میقات سے بھی آگے بڑھ گیا ہو، مگر 12ویں تاریخ تک اگر کامل طور پہ اعادہ کر لیا تو جرمانہ ساقط ہو جائے، وہ جو بدنہ لازم آئے گا وہ ساقط ہو جائے. اور اگر 12ویں کے بعد کیا تو دم لازم ہوگا، بدنہ ساقط ہو جائے. کل طواف فرض یا اس کے اکثر پھیرے اگر جنابت کی حالت میں یا حیض و نفاس کی حالت میں کیے تو اس صورت میں بدنہ لازم آئے. اب 12ویں سے پہلے اگر اعادہ کر لیا تو وہ ساقط ہو جائے، اور اگر 12ویں کے بعد کیا، اس کا اعادہ کر لیا تو بدنہ ساقط ہو جائے گا اور دم لازم آ جائے گا. لہذا اگر طواف فرض 12ویں کے بعد کیا ہے تو دم ساقط نہ ہو کہ 12ویں تو گزر گئی، اور اگر طواف فرض بے وضو کیا تھا تو اعادہ مستحب ہے، پھر اعادے سے دم ساقط ہو گیا اگرچہ 12ویں کے بعد کیا ہو. بے وضو کیا تو دم لازم آ جائے گا، لیکن اگر اس کا اعادہ کر لیا تو دم ساقط ہو جائے گا. 4 پھیرے سے کم بے طہارت کیا، یہ جو پہلے صورت عرض کی یہ تو 4 پھیروں سے زیادہ ہے. 4 پھیرے سے کم بے طہارت کیا تو ہر پھیرے کے بدلے میں ایک صدقہ، اور جنابت میں کیا تو دم. پھر اگر 12ویں تک اعادہ کر لیا تو دم ساقط، اور 12ویں کے بعد اعادہ کیا تو ہر پھیرے کے بدلے میں ایک صدقہ دینا ہے.
فرض کے سوا، فرض کے علاوہ اگر اور کوئی طواف اس کا کل یا اکثر حصہ جنابت میں کیا تو دم لازم ہو. جو فرض طواف تھا اس میں بدنہ لازم ہو رہا تھا، اور جو فرض کے علاوہ کوئی طواف تو اس میں اگر حالت جنابت میں کل یا اکثر کیے تو دم لازم آئے. بے وضو کیا تو صدقہ، اور 3 پھیرے یا اس سے کم جنابت میں کیے تو ہر پھیرے کے بدلے میں 1 صدقہ. پھر اگر مکہ معظمہ میں ہے تو سب صورتوں میں اعادہ کر لے، کفارہ ساقط ہو جائے. ناپاک کپڑوں میں اگر طواف کیا تو ناپاک کپڑوں میں طواف کرنا مکروہ ہے، اس کی اجازت نہیں، مکروہ ہے. مگر اگر بالفرض اس نے ناپاک کپڑوں میں کر لیا تو کوئی کفارہ وغیرہ نہیں، نہ دم ہے نہ صدقہ ہے، کچھ بھی لازم نہیں آئے. اچھا، یہ 7 چیزیں ہو گئی. اب 8ویں سعی کے اندر غلطیاں. ترتیب ذہن میں رکھیے گا کہ پہلے احرام باندھا تھا، پھر طواف کیا تھا، طواف کے بعد پھر سعی، سعی کے بعد حلق یا تقصیر دی، اس کے بعد احرام سے باہر آ گئے. تو سعی میں کیا غلطیاں ہو سکتی، اس میں کیا جرم ہو سکتے ہیں اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ سعی کے 4 پھیرے یا زیادہ بلا عذر چھوڑ دیے یا سواری پر کیے تو دم دے اور حج ہو گیا. حج کی سعی میں سعی کے 4 پھیرے یہ زیادہ بلا عذر چھوڑ دیے یا سواری پر کیے، بلا عذر سواری پر کیے تو دم دے اور حج ہو گیا. 4 سے کم میں ہر پھیرے کے بدلے میں صدقہ ہے اور اعادہ کر لیا تو دم اور صدقہ ساقط ہو جائیں گے. عذر کے سبب ایسا ہوا ہو تو معاف ہے. یہی ہر واجب کا حکم ہے کہ عذر صحیح سے ترک کر سکتا ہے. تو صحیح کے 4 یا کل پھیرے بالکل چھوڑ دیے یا سواری پہ کیے تو دم لازم آئے گا، اور اگر کم چھوڑے، 4 سے کم چھوڑے، 3 چھوڑ دیے تو ہر پھیرے کے بدلے میں صدقہ دے. بہرحال دونوں صورتوں میں اگر صحیح کر لی، اس کا اعادہ کر لیا، صحیح دوبارہ کر لی تو وہ ساقط ہو جائے. یہ سواری پر کرنا بلا عذر ہے. اگر عذر کی صورت میں سواری پر کیا تو پھر یہ دم وغیرہ صدقہ لازم نہیں آئے. وقوف عرفہ میں غلطی. وقوف عرفہ کے بارے میں عرض کیا تھا کہ 9 ذو الحجہ کو زوال سے لے کر غروب آفتاب تک وہاں پر وقوف کرنا ہے. بہرحال جو اصل وقوف ہے ایک لمحے کا، وہ تو زوال سے لے کر فجر تک. اگر پورے وقت میں ایک لمحے کے لیے وہاں پر ٹھہر گئے تو وہ فرض ادا ہو جائے گا، وہ رکن اعظم ادا ہو جائے گا. لیکن زوال سے لے کر غروب آفتاب تک ٹھہرنا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو جو شخص غروب آفتاب سے پہلے عرفات سے چلا گیا تو اس پر دم لازم. اگر پھر غروب آفتاب سے پہلے واپس آ گیا تو دم ساقط ہو جائے. اور غروب آفتاب کے بعد آیا، غروب آفتاب سے پہلے چلا گیا، غروب آفتاب کے بعد آیا تو پھر دم ساقط نہیں ہوگا، دم دینا پڑے. عرفات سے چلے جانا خواہ اختیار سے ہو یا بغیر اختیار کے، مثلا اونٹ پر سوار تھا یا کسی اور سواری پر، وہ سے لے بھاگا، دونوں صورتوں میں دم ہے. تو غروب آفتاب سے پہلے نہیں جانا، زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک وہیں رہنا. غروب آفتاب کا یقین ہو جائے تو پھر مزدلفہ کی طرف روانہ ہونا. اس سے پہلے اگر گیا تو کیا لازم آئے گا؟ دم لازم آ جائے گا. لیکن اگر پھر غروب آفتاب سے پہلے دوبارہ داخل ہو گیا، دوبارہ عرفات میں چلا گیا تو دم ساقط ہو جائے. لیکن غروب آفتاب سے پہلے دوبارہ نہیں گیا تو دم ساقط نہیں ہوگا، دم دینا پڑے گا.
وقوف مزدلفہ، مزدلفہ میں رات گزارنا تو سنت ہے، لیکن اس کا وقوف طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک اس وقت کے اندر وہاں پر کچھ دیر کے لیے ٹھہرنا، وقوف کرنا، یہ واجب۔ تو لہذا 10ویں کی صبح کو مزدلفہ میں بلا عذر وقوف نہ کیا تو اب دم لازم آئے گا، دم دینا پڑے گا۔ اس وقت میں کچھ نہ کچھ وہاں پر ٹھہرنا ضروری ہے، طلوع فجر کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے کچھ دیر وہاں پر ہونا ضروری ہے، اگرچہ ایک لمحے کے لیے، تو یہ واجب ادا ہو جائے۔ رمی جمرات بھی حج کا حصہ ہے، تو 10ویں کو بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی، 11 12 کو تینوں کو مارنی ہے۔ رمی کے اندر اگر رمی چھوڑ دی کسی دن کی، یا ایک دن کی پوری رمی چھوڑ دی، یا ایک شیطان کو چھوڑ دی، تو اب اس صورت میں کیا لازم آئے گا؟ تو کسی دن کی رمی نہیں کی، یا ایک دن کی بالکل نہیں کی، یا اکثر ترک کر دی۔ مثلا 10ویں کو 3 کنکریاں تک ماری، یا 11ویں وغیرہ کو 10 کنکریاں تک، کہ 10ویں کو ٹوٹل 7 مارنی، تو اس کا جو اکثر سے کم ہے وہ 3 ہے، اکثر 4 ہو جائیں گے۔ تو کسی دن کی رمی بالکل نہیں کی یا اکثر ترک کر دی، مثلا 10ویں کو 3 ماری، یا 11ویں وغیرہ کو 10 کنکریاں تک، یا کسی دن کی بالکل یا اکثر رمی دوسرے دن کی، تو ان سب صورتوں میں دم لازم۔ تو کسی دن کی کل رمی یا اکثر رمی چھوڑی تو دم، کسی دن کی کل یا اکثر چھوڑی تو دم۔ اگر کسی دن کی نصف سے کم چھوڑی، مثلا 10ویں کو 4 کنکریاں ماری، 3 چھوڑ دیں، یا اور دنوں کی 11 ماری، 10 چھوڑ دی، یا دوسرے دن کی، تو ہر کنکری پر 1 صدقہ ہے دے، اور صدقوں کی قیمت دم کے برابر ہو جائے تو کچھ کم کر دے۔ اگر صدقوں کی قیمت اتنی زیادہ ہو گئی ہے، کنکری اتنی چھوڑی ہیں کہ وہ اتنے زیادہ صدقے ہو گئے ہیں کہ دم سے قیمت ان کی زیادہ بن رہی ہے، تو کچھ کم کر دے۔ عموماً ایسا ہوتا نہیں، اتنے صدقے ہیں، ان کی مقدار جو ہے وہ دم سے بھی زیادہ ہو جائے، آج کل نہیں ہوتا۔ بہرحال 2 باتیں، کہ اگر پوری رمی چھوڑ دی کسی دن کی یا اکثر چھوڑ دی تو دم ہے، اگر نصف سے کم چھوڑی یعنی اکثر نہیں، تو اس صورت میں صدقہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا